ایک تو اصول ہے، تو یہ اصول کافی کے نام سے ایک کتاب علامہ کلینی کی علیحدہ سے پبلش ہوتی ہے 4 یا 5 والیمز میں. اس میں ایک پورا والیم ہے جو کتاب الحجہ کے نام سے امامت کے اوپر ہے، امامت کے ان کے عقیدے کے اوپر ہے. پورا والیم ہے امامت کے عقیدے کے بارے میں، ان کے ہاں کیا حدیثیں ہیں. اچھا یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہماری صحیح بخاری ہے نا، ہماری حدیث. یہ الکافی، الکافی جو ہے ان کی حدیث کی کتاب ہے. ایک فرق اور ہے، ہمارے ہاں حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس، آپ کی ایکشنز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنٹ اپروولس، کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ خاموش رہے، اس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں نا. ان کے یہاں حدیث 12 ائمہ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہے. ہاں مطلب ان کے یہاں حدیث کسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کتاب اور سنت 2 پرائمری سورسز ہیں. تو کتاب سے مراد ہماری قرآن مجید ہوتی ہے کتاب اللہ سے، اور سنت سے مراد ہماری سنت رسول ہوتی ہے. ان کے نزدیک سنت سے مراد 12 ائمہ کی سنت ہے، اور وہ برابر درجہ رکھتی ہے، سب کا درجہ برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا درجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا درجہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے قول کا درجہ برابر ہے، تینوں کے فعل کا درجہ برابر ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جیسے ہماری صحاح ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں نا ہماری، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ، یا موطا کو بعض لوگوں نے شامل کر لیا. ان کے ہاں 4 بنیادی کتابیں ہیں، 4 بنیادی کتابیں. سب سے پہلے تو الکافی آ جاتی ہے، یہ نہیں حدیث کی 4 بنیادی کتابیں ہیں. اس میں کچھ فقہ کی بھی ہیں جن میں فقہی حدیث غالب ہیں. تو یہ تو علامہ کلینی کی کتاب ہے. الکافی کی، ہاں الکافی کی تو پھر آگے 3 قسمیں ہیں نا، ایک اصول کافی ہے، ایک فروع کافی ہے، جیسے جو فروعات آ گئی اس میں، اور ایک روضۃ الکافی اس کو کہتے ہیں، جس میں کچھ اضافی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ الاستبصار ہے اور تہذیب الاحکام ہے. الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ٹھیک ہے. اور چوتھی کتاب ان کے من لا یحضر الفقی، جس کے پاس کوئی فقی حاضر نہ ہو. تو ان کے کسی آپ کہہ لیں بڑے نے وہ ایسے مسائل جمع کر دیے کہ جس کو کوئی شیعہ عالم نہ ملے تو وہ گھر بیٹھے اس سے استفادہ کر لے کہ ہماری جو فقہ ہے، شیعہ فقہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فقہ جعفری جسے وہ کہتے ہیں. من لا یحضرہ الفقی، من لا یحضرہ الفقی، جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایک تو ان میں ابن بابویہ امی کی کتاب ہے، اور 2 علامہ طوسی کی کتابیں، یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک. اچھا بنیادی جو ان کی کتابیں ہیں نا، اگر آپ بنیادی کتابیں اگر آپ نے پڑھنی ہو تو ایک تو جو مجھے لگا ہے مطالعہ کر کے، پچھلے دنوں میں نے بہت مطالعہ کیا ان کی کتابوں کا، ایک تو اصول کافی بنیادی کتاب ہے، اس کو ضرور نکالنا چاہیے جس نے شیعت کو سمجھنا ہو. دوسرا رجال کشی، رجال کشی بیسیکلی ان کی کتاب ہے رجال کے اوپر، اسماء و رجال پہ، یعنی شیعہ راویوں کے اوپر، ان کے احوال، ان کی بایوگرافیز پہ. وہ بیسیکلی اصل میں کتاب تھی رجال کشی ان کے بڑے، آپ کہہ لیں کہ امام تو نہیں کہنا چاہیے، امام تو ان کے یہاں 12 ہی ہیں، ہم تو ہر کسی کو امام کہہ دیتے ہیں علامہ کہہ دیں، بہرحال ان کے یہاں علامہ کہہ لیں، وہ حجت الاسلام اور اس قسم کے نام ان کے یہاں معروف ہوتے ہیں. کشی، کاف شین اور چھوٹی یہ. تو رجال کشی ان کے ہاں اسماء و رجال کی کتاب، یہ بنیادی کتاب ہے. پچھلے دنوں میں نے اس کا مطالعہ ابھی مکمل کیا. امام کشی ان کے ہاں ہے، امام تو نہیں کہنا چاہیے، چلے بہرحال اب ہمارے جو علامہ کشی کہہ لیں. ٹھیک ہے. جی ہاں سکۃ الاسلام، اس کو بھی حل کریں گے. ہمارے یہاں شیخ الاسلام ہوتے ہیں، ان کے یہاں سکۃ الاسلام. جی سوال یہ کہ ہم امامیہ کو پڑھ رہے ہیں، امامی شیعہ کو پڑھ رہے ہیں. نہیں ہم سب کو ٹچ کریں گے، لیکن چونکہ میجورٹی امامیہ کی ہے تو اس لیے ہم ان کو ذرا فوکس کر رہے ہیں. ساری دنیا میں امامیہ کی اکثریت ہے، ہاں میجورٹی جو ہے وہ امامیہ کی ہے. لیکن یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، یہ باقیوں کے ہاں بھی اتھینٹک ہے. یہی ہاں یہی
یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امامیہ کی کتابیں، آپ بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ان میں جو روایتیں آ گئی ہیں دوسرے بھی ان کو مانتے ہیں. ہاں جیسے ہمارے یہاں سیاہ ستہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اس کو کوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہج البلاغہ پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. نہج البلاغہ کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں شیعہ کے ہاں نہیں ہے، شیعہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ جو مطلب سید جو رضی تھے یہ ان کی کتاب اصل میں کمپائل انہوں نے کیا ہے نا، سید رضی نے ان کو کمپائل کیا. تو سید رضی کی یہ کتاب ہے یا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، ہمارے یہاں اس پہ اختلاف ہے اہل سنت کے یہاں. وہ تو ظاہر بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کلام سمجھتے ہیں، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس میں مسائل ہیں، حضرات شیخین کے اوپر اس پہ تنقید ہے نہج البلاغہ میں. اب مسئلہ یہ بھی ہے نا، حضرات شیخین پہ تنقید ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حضرات شیخین کی مدح بھی ہے وہاں پہ. جب مدح کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو روایتیں جو ہے وہ ان کی سند دیکھنی پڑے گی وہاں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں پھر. خیر بہرحال اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ہمارا یہ موضوع کہیں اور پھیل جائے گا. بیسیکلی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 4 بنیادی کتابیں حدیث کی بھی اور فقہ کی بھی. ان میں الکافی ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے اور من لا یحضر الفقی ہے. من لا یحضر الفقی کے جو ان کے تھے اپنا رائٹر تھے ابن بابویہ قمی، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام جو ہے نا انہوں نے ان کے حق میں دعا کی تھی، تو ان کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ 340 کے قریب ان کی وفات ہوئی. خیر بہرحال یہ 4تھی صدی ہجری میں یہ کتابیں تقریباً لکھی جا رہی ہیں. شیعہ کتب جو ہے وہ بیسیکلی 4تھی صدی ہجری میں لکھی جا رہی ہیں. رجال کشی میں جو ان کے علامہ کشی ہے نا وہ بھی ان کے معاصر ہی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں ایک نقطہ رکھنا ہے کہ یہ سارا جو ان کی کمپائلیشن ہو رہی ہے، ان کی رجال کی کتابوں کی، حدیث کی کتابوں کی، فقہ کی کتابوں کی، عقائد کی کتابوں کی، تو یہ 4تھی صدی ہجری بنیاد بن رہی ہے. کچھ تھوڑی بہت چیزیں پہلے مل جاتی ہیں لیکن اصل میں یہ 4تھی صدی ہجری ہے. خیر بہرحال اس کا ترجمہ سید ظفر حسن صاحب نے کیا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ تو کراچی سے پبلش ہوئی ہے. اصول کافی کا ترجمہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا ترجمہ کریں تو وہ نیچے کہہ رہے ہیں ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. اب اس کو تو عربی آتی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ترجمہ بھی انہی کا دیکھا جائے. اگرچہ اس ترجمے میں ٹیکنیکل مسائل ہیں، میں نے دیکھے، اچھا ترجمہ ہے، لیکن کہیں کہیں وہ صاف لگتا ہے کہ جی وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو وہ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اوور آل ترجمہ اچھا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ کہیں کہ جی وہ کوئی مسائل ہے. اب یہ کتاب الحجہ ہے، وہی اصول کافی کی ہم نے کہا تھا پوری ایک جلد ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر امامت کے اوپر، ٹھیک ہے. کتاب کا اصل نام الشافی؟ نہیں الشافی تو ترجمے کا نام ہے نا، کتاب کا نام الکافی ہے. کتاب کا نام الکافی ہے. الکافی کے پھر آگے 3 بڑے موضوعات ہیں، اصول، فروع اور روضۃ الکافی. تو اصول کافی میں پھر کوئی 5 والیوم ہیں، ان میں ایک والیوم امامت کے اوپر ہے، پورا والیوم امامت کی حدیثوں سے بھرا پڑا ہے. اچھا ان کے یہاں عجیب بات ہے، میں نے بنیادی مصادر کھنگال کے دیکھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں. آپ ہزاروں حدیثیں پڑھ جائیں گے، کوئی ایک آدھی بھی بہت مشکل سے ملے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. عجیب معاملہ ہے. یعنی ہمارے ہاں جیسے ایک حدیث کا کانسیپٹ ہے نا، آپ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بہت کم ہوتا ہے کسی امام کی بات آگئی، بہت کم ہے نا، کسی صحابی کی بات آگئی، تابعی کی بات آگئی، بہت کم ہے. تو ان کے ہاں جو ہے وہ اتنا نادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اتنا نادر ہے حدیث کی کتابوں میں. زیادہ تر کلام کہاں سے شروع ہوا؟ زیادہ تر جو کلام امام باقر اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق ان کے بیٹے تھے. اس سے پہلے بہت کم ملتا ہے. حضرت علی سے بھی بہت کم ہے، حضرت حسن سے بھی بہت کم ہے روایتیں، حضرت حسین سے بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں. اصل میں روایتیں جو ان کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں وہ زیادہ بعد میں آئی ہیں. امام باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق اور پھر ان کے بیٹے تھے موسیٰ کاظم رحمہم اللہ، ان سے ہیں زیادہ. انہوں نے ریلیٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ امام باقر، امام جعفر صادق وغیرہ؟ ہم دیکھتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ان کے 3 ہے، اس کے کافی کے اصول، فروع اور امامت کے اوپر ایک نہیں ایک اصول کافی جو ہے نا اس کی 3 بڑے موضوعات ہیں نا. ایک تو اصول ہیں جسے اصول کافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول کافی میں پھر ایک جلد امامت کے موضوع پر ہے. دوسرا فروعات
کے حساب سے فقی مسائل اس میں ان کے آ جاتے ہیں، فقی مسائل کی حدیثیں آ جاتی ہیں، ان کے ائمہ نے کیا کہا فقی مسائل. اور تیسرا روضۃ الکافی ہے، اس میں کچھ مواعظ اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، رسائل اور کچھ خطبات وغیرہ آپ کہہ لیں آ جاتے ہیں. اچھا یہ ایک روایت ہے، یہ الشافی جو اس کا ترجمہ ہے اس کا پیج نمبر 173. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق سے اور امام محمد باقر سے. اچھا اب یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت حسن بڑے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے حضرت حسین تھے. حضرت علی امام پہلے، اس کے بعد دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین. ٹھیک ہے، حضرت حسین کے بعد چوتھے ان کے بیٹے تھے علی زین العابدین. علی زین العابدین وہ امام ہے. ٹھیک ہے، علی زین العابدین کے پھر آگے بیٹے تھے محمد الباقر، وہ 5ویں امام ہیں. پھر ان کے آگے بیٹے تھے امام جعفر صادق، 6 امام. یہ آگے بیٹوں میں وراثت میں امامت چلی ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو مزید بیان کرتے رہیں گے. یہاں چونکہ نام آ گئے تو میں نے کہا تھوڑا اس کو واضح کر دوں کہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر. تو محمد باقر آپ سمجھیں کہ پوتے ہیں کس کے؟ حضرت حسین کے رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یا علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کانسیپٹ اصل میں وہی ہے، چونکہ انہوں نے ائمہ کو معصوم اور وہ درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہاں جو نبیوں والا درجہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے خصائص ائمہ میں ثابت کیے ہیں وہ سارے خصائص وہ ہیں جو کہ نبیوں والے ہیں. نبی کا ٹائٹل نہیں دیا، یہ بات ہے، انکار کیا ہے، کہتے ہیں نبی نہیں ہے، یہ بات ہے. وہ روایتیں آگے آ رہی ہیں. ہم یہ پڑھیں کہ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کا روٹ کیا ہے، مطلب کور کیا ہے، یہ جو ان کا یہ کنسیپٹ جو بنا ہے کہ ہم امام کا، یہ لیکچر کے آخر میں جا کے کھلے گا. اچھا سر یہ نبی سے بھر کے تو نہیں سمجھتا امام. آگے آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں. ابھی ہم کس ہیڈنگ کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ ابھی کس ہیڈنگ کے تحت ہے ہم، یعنی ابھی ہم پڑھا، ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے امامت کے خصائص پڑھے ہیں ان کے نزدیک. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ ان کے ہاں امام جو ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، مفترض الطاع ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمہم اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی منزلت کیا ہے اور سابقین میں آپ کس سے مشابہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین سے، وہ دونوں عالم تھے، نبی نہ تھے. ایک تو یہ روایت آ گئی، صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین. ایک اور روایت ہے یہاں پہ صدیر سے، یہ ان کے راوی